بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ASP خرم اقبال صاحب۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، آج ہم تھوڑا سا انفارمل وے میں گفتگو کریں گے، ڈپارٹمنٹ کی گفتگو سے ہٹ کے ہم تھوڑا سا مختلف ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سر، آپ کے مطابق لائف کیا ہے؟ اچھا، یہ تو آپ نے بڑا ایک فلسفیانہ سا سوال پوچھ لیا ہے، جس کو بہت سارے تاریخی حوالوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مذہب نے بھی اس کو بیان کیا ہے، نظریات نے بھی اس کو بیان کیا ہے، فلسفوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ بہت سارے نظریات ہیں جو اس پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ آپ مذاہب میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا، لیکن اس کا آپ دیکھیں گے کہ جو لائف کے میننگ آپ کو یہ جتنے بھی اس کے نوانسز آف لائف نظر آئیں گے وہ مختلف نظر آئیں گے۔ مذہب آپ کو کچھ اور ایک پرسپیکٹیو دے گا، نظریات ایک اور پرسپیکٹیو دیں گے، فلسفہ آپ کو ایک اور نقطہ نظر دکھائے گا۔ زندگی میں یہ سمجھتا ہوں، اگر اس کو فلسفیانہ اینگل سے دیکھا جائے، یہ ایک ٹیمپورل سٹے ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ جو ہم زندگی جی رہے ہیں یہ بیسیکلی زندگی ہے نہیں۔ جو زندگی ہم جی رہے تھے اس زندگی کے ایک ٹائم لائن سے ہم نے ایک ٹیمپورل سٹے لیا اس دنیا کے اندر۔ یہاں پہ ہم آئے، بالکل، دیر واز اے لائف۔ وی ور ناٹ ان دس فارم آف، یہ جو ہیومن باڈی ہے اس میں نہیں تھے، لیکن ہمارے آنے سے پہلے بھی زندگی تھی، ہمارے جانے کے بعد بھی زندگی ہوگی۔ ہم ایک ٹائم لائن آف لائف میں جی رہے تھے، اس یہاں پہ آنے سے پہلے بھی زندگی ہے، یہاں سے جانے کے بعد بھی زندگی ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک ٹیمپورل سٹے ہے، مطلب یہاں پہ آپ وقتی طور پہ آئے ہیں، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے۔ اس بات کو اقبال کے ایک شعر سے میں واضح کر دیتا ہوں۔ سمجھے ہیں موت کو غافل کہ ہے یہ شام زندگی، سمجھے ہیں موت کو غافل کہ ہے یہ شام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی، کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک ٹیمپورل سٹے ہے۔ آپ نے یہاں پہ وقتی طور پہ رکنا ہے، آپ نے یہاں پہ اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، آپ نے ایک مثبت ایکٹیویٹی کرنی ہے، ایک منفی ایکٹیویٹی کرنی ہے، ایک پازیٹیو کردار آپ نے یہاں پہ ادا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے۔ اصل میں لائف وہ ہے، یہ جو لائف ہے، ہاں، یہ ہیئر آفٹر لائف جو ہے، دیٹ از بیسیکلی دا لائف۔ دا لائف دیٹ واز بیفور دس ٹائم، دیٹ واز بیسیکلی دا لائف۔ وہ لائف جو ہے وہ جاوداں ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ سر، ابھی جب آپ نے اسٹارٹ لیا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم فلوسافیکلی اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ کیا فلاسفی جو ہیئر آفٹر ہے یا بیفور برتھ کی لائف جو ہے، کیا اس کے اوپر بلیو کرتی ہے، یا یہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے بیان ابھی یہ آپ نے اچھا پوائنٹ مطلب ریز کیا کہ کیا فلاسفی لائف ہیئر آفٹر کو جو ہے وہ بلیو کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ فلاسفی جو ہے وہ اس کے بھی پرسپیکٹیوز ہیں، مطلب ایک سیکشن آف فلاسفی آپ دیکھیں گے تو وہ اس کو بلیو کر رہا ہوگا، ایک سیکشن آف فلاسفی آپ اس کو دیکھیں گے وہ اس پہ بلیو نہیں کر رہا ہوگا، ایک سیکشن آف فلاسفی آپ دیکھیں گے وہ بلیف ان دا نتھنگنیس، کہ کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ نتھنگنیس کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ جو وجودیت کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ جو ایگزسٹینشلزم کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر۔ تو فلسفے کے اندر بھی آپ کو ایک کافی سارے جو ورائٹیز، جو مختلف شیڈز آف فلاسفیز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو کچھ میں یہ ہے کہ وہ لائف ہیئر آفٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو آئیڈیا ہے یہ مذاہب کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں وہاں پہ جو ہے نا نظر آئیں گی۔ مذہب جو ہے وہ آپ کو 90% آپ کو دنیا سے چلے جانے کے بعد کی باتیں بتاتا ہے۔ وہ جنت بھی مذہب کی پروڈکٹ ہے، وہ دوزخ بھی جنت مذہب کی پروڈکٹ ہے۔ وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جو کوئی کام کریں گے اس کے مطابق آپ کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی پرائمریلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو لائف ہیئر آفٹر اور لائف بیفور لائف تھا وہ مذہب نے اس کو جنریٹ کیا ہے، پوائنیئر اس کو کرنے والا مذہب ہے۔ ٹھیک سر، اس کے ساتھ ایک اور کویسچن ریز ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از دس لائف از ٹیمپورل لائف، وی آر مارٹل بینگس۔ تو اگر ہم مارٹلز ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ لائف ہمیں دی گئی ہے، تو اس لائف کا پرپز کیا ہے؟ واٹ از the real meaning of this life؟ ایگزیکٹلی، اگین یہ اسی طرح کا ایک بڑا ایک ڈیپ کویسچن ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اب مقصد جو لائف کا، جو ایم آف لائف ہے، اس کو آپ ایک مطلب ایک ڈیسائیڈڈ فارم میں نہیں رکھ سکتے ہیں کہ دس از بیسیکلی دی ایم آف لائف۔ نو،
یہ ایک سبجیکٹیو فنامنا ہے. مطلب دیر آر سو مینی مطلب تھاؤزنڈز آف لائف نا, مطلب انسان ہے اربوں کی تعداد میں ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی یہ زندگیاں ہیں سب کا مقصد ایک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ جو ایم آف لائف ہے یہ ایک سبجیکٹیو فنامنا ہے. آپ کا ایم آف لائف ڈفرینٹ ہوگا, میرا ایم آف لائف مختلف ہوگا. اچھا اس سب میں جو کامنالٹیز ہیں, مطلب جو اشتراکیت آپ اس میں تلاش کریں گے کہ مطلب اس میں اس کا ایم آف لائف یہ ہے, اس کا ایم آف لائف یہ ہے, اس کا ایم آف لائف یہ ہے, تو جو کامنالٹیز یا سملیرٹیز آپ ڈرا کرتے ہیں کہ جس پہ آپ ایک کسی لائن کو آپ ڈرا کر سکیں, تو آپ کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں, اگر آپ لوگوں آپ کے الفاظ سے, آپ کے فعل سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے کاموں سے, ایکشن سے اگر لوگوں کو تسکین مل رہی ہے تو یو ول ڈیفینیٹلی ہیو این انٹرنل سیٹسفیکشن. آپ کے اندر ایک اطمینان آئے گا. وہ جو اطمینان ہے وہ آپ کے دل پہ بھی اثر کرے گا, وہ آپ کے تخیلات پہ بھی اثر, اطمینان قلب اس کو کہتے ہیں, اطمینان تخیلات بھی ہوتا ہے. جب آپ کی ذات میں اس طرح سے اطمینان پینیٹریٹ کر جائے گا تو معاشرے کے اندر ایک سکون آئے گا. اچھا لائف ہیئر آفٹر اور اس لائف میں ڈفرنس کیا ہے کہ اس لائف میں ہارمنی نہیں ہے, آرڈر نہیں ہے, ہم آہنگی نہیں ہے, ڈس آرڈر چیزیں ہیں, ان ریگولیٹڈ چیزیں ہیں. جو وہاں کی دنیا ہے جس کو آپ جنت کہتے ہیں, وہاں پہ چیزیں بڑے ایک ڈسپلنڈ فارم میں ہیں, وہاں پہ چیزیں ایک آرڈر میں ہیں, ایک ہارمنی کے اندر ہیں. جب چیزیں ہارمنی میں ہوتی ہیں تو چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں, چیزیں مضبوط نظر آتی ہیں, ان کے اندر ان کی بناوٹ نظر آتی ہے, ان کا ایک ڈسپلن نظر آتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ چیزوں کو, اپنے بیہیویئرز کو, اپنے تھاٹس کو ایک آرڈر میں لے کے آئیں, جب آپ کا سوچوں کا ایک آرڈر بنے, جب آپ کے رویوں کا ایک آرڈر بنے, جب آپ کے جذبات کا ایک آرڈر بنے, تو آپ کی شخصیت کے اندر ایک توازن پیدا ہوگا. جب آپ کی شخصیت کے اندر ایک توازن پیدا ہوگا تو آپ کے الفاظ سے, آپ کے فعل سے, آپ جتنے بھی ایکشن کریں گے, آپ کی گفتگو سے آپ کے جو دوسرے انسان ہیں وہ بالکل محفوظ رہیں گے. جب وہ محفوظ رہیں گے تو آپ کے اندر ایک اطمینان قلب آئے گا. سر اطمینان قلب اٹ مینس کہ آپ نے جو لائف کا پرپس ابھی جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطمینان قلب جو ہے نا وہ ہی اصل میں لائف کا پرپس ہے. تو یہ مطلب انٹرنل ہیپینیس آپ کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو سر یہ ہیپینیس آتی کیسے ہے؟ کیونکہ دنیا میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ڈس آرڈر چیزیں ہیں, تو یہ انسان کو اس میں مطلب کیسے وہ کامیاب ہو کہ وہ ایک آرڈر لے کے آئے چیزوں میں؟ اور انسان جو ہے وہ عجلت پسند بھی ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ بہت زیادہ جلدی چیزوں کو کرنا چاہ رہا ہے. فار ایگزامپل اف ہی وانٹس ٹو گین سم تھنگ, تو وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے یہ, اگر میں کسی اسٹیج پہ پہنچنا چاہتا ہے تو وہ جلدی وہاں پہ پہنچے. تو وہ اس ٹائم پہ میرے خیال میں تو ہیپینیس نہیں آ سکتی. تو ہیپینیس آ کیسے سکتی ہے انسان کی زندگی میں, کنٹینٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی. آپ نے آپ کے سوال میں دو چیزیں مجھے نظر آئی ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ ہیپینیس جو ہے وہ بیسیکلی آتی کہاں سے ہے. دوسرا یہ کہ انسان جو ہے وہ جلد پسند ہے, اس کے اندر مطلب ٹھہراؤ نہیں ہے اس کی ذات کے اندر. یہ بالکل بڑی اہم چیزیں ہیں. آپ ہیپینیس جو ہے نا, میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک سبجیکٹیو فنامنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایم آف لائف یہ بنایا ہے, اس کو آپ جب کنٹین کر لیتے ہیں تو یو فیل ہیپی. ایک انسان ہے اس کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے وہ ریلیجیس ہے, وہ نماز پڑھتا ہے تو ہی فیلز ہیپی. ایک انسان ہے وہ کرمنل مائنڈیڈ ہے, وین ہی کمٹس اے کرائم تو ہی فیلز ہیپی. تو ہیپینیس از بیسیکلی اے سبجیکٹیو فینامنا, مطلب اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. مطلب یور ہیپینیس مسٹ بی ڈفرینٹ, مطلب اٹ از باؤنڈ ٹو بی ڈفرینٹ فرام مائی ہیپینیس. تو اٹ از اے سبجیکٹیو فینامنا. دیٹ ڈپینڈس کہ میں جو کامنالٹیز یا سملیرٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ہیپینیس جس سے آپ تو خوش ہو رہے ہیں, آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ تو آ رہی ہے, لیکن اس ہیپینیس سے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو وائب جا رہی ہے, لوگوں کی زندگیوں کے اندر سکون آ رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں کے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک ایسی ہیپینیس جس سے آپ تو خوش ہو رہے ہیں لیکن دوسرے کو تکلیف مل رہی ہے, تو دیٹ از ناٹ اے ہیپینیس. ان فیکٹ دیٹ از ناٹ اے ہیپینیس. ہیپینیس ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے وہ واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ
جملہ ہے وہ یہاں پہ بڑا ریلیونٹ ہوگا، اس کو میں جی جی وہ کہتے ہیں کہ انفرادی کامیابیاں یعنی کہ خوشیاں اجتماعی ناکامیوں کا سبب بنتی ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو انفرادی سطح پہ خوش کر رہے ہیں، کامیاب کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور کی ناکامی کا سبب بن رہی ہے یا کسی اور کی پریشانی کا سبب بن رہی ہے، تو دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر ہیپی، دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر گیونگ آر وائبریٹنگ، یا آپ معاشرے کے اندر کو مثبت انرجیز جو ہیں وہ لا رہے ہیں، تو دیٹ از ناٹ اے ہیپینس۔ وہ کنٹینٹمنٹ آپ کی پرسنل ہو سکتی ہے۔ کنٹینٹمنٹ جو ہمیں مذہب بھی سکھاتا ہے، اطمینان وہ ہے جو آپ کسی کو سکون پہنچانے کے بعد فیل کریں۔ آپ اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے بعد کنٹینٹمنٹ فیل کریں اور اس سے کسی اور کو تکلیف ہو، تو وہ کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ دیٹ از اے رانگ کانسیپٹ آف کنٹینٹمنٹ۔ سیکنڈلی آپ نے وہ ایک پرسپیکٹیو بتایا کہ انسان جو ہے وہ جلد پسند ہے، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن لائف جو ہے اس کے اندر کچھ ایکسٹریم مومنٹس آتے ہیں۔ لائف جو ہے اٹس اے کمبینیشن آف ٹرائلز اینڈ ٹربولیشنز۔ اس کے اندر آپ کو ایکسٹریم مومنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر انسان کے جذبات اور خیالات اور سوچوں اور افکار کے اندر ایک توازن برقرار ہو جائے، اگر اس کے اندر ایک بیلنس برقرار ہو جائے کہ کسی چیز کے مل جانے سے وہ مطلب جذباتی نہ ہو جائے اور کسی چیز کے چھن جانے سے وہ جذباتی نہ ہو جائے، یہ شخصیت کے اندر یہ ٹھہراؤ، یہ توازن جس وقت آپ کے اندر آ جائے گا، تو آپ کا کیا ہوگا، آپ کے تخیلات اور آپ کے جذبات کے اندر ایک ہم آہنگی آ جائے گی، اس کے اندر ایک آرڈر آ جائے گا۔ جب وہ آ جائے گا تو یہ جو انسان کی جو فطرت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ جذباتی ہے، وہ جلد پسند ہے، وہ چیزوں میں بڑی جلدی کرتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ حضرت جنید بغدادی کا ایک تاریخی واقعہ ہے، وہ میرے خیال سے یہاں پہ کوٹ کرنا ریلیونٹ ہوگا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ زہد کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز مل جائے وہ کھا لو، اور اگر نہ ملے تو صبر کرو، اگر مل جائے تو شکر ادا کرو، اور نہ ملے تو صبر کرو۔ تو وہ جو بچہ پوچھنے والا جس نے یہ سوال پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو بغداد کے کتوں کا بھی یہی حال ہے، انہیں جو ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ بالکل یہ زہد و تقویٰ کی جو ہے یہ تعریف جو میں نے اس بچے کو بتائی ہے، یہ تو بالکل یہ کنونس نہیں ہوا اس بات۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ، اس نے کہا کہ اگر نہ ملے تو صبر کرو، مل جائے تو بانٹ دو، مل جائے تو بانٹ دو۔ یہ کیا ہے کہ شخصیت کے اندر کسی چیز کے آپ کنٹینمنٹ سے بھی فرق نہیں پڑ رہا، کسی چیز کے ڈیپریویشن سے بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو ان چیزوں سے، ان مٹیریل سے دور کر لیا، مادیت پرستی سے آپ باہر نکل گئے، آپ کے اندر ایک اسپرچول بینگ پیدا ہو چکی ہے جو ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے۔ یہ وقتی چیزیں ہیں، ٹیمپورل چیزیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اف یو فیل دیٹ دس از اے موبائل، اف یو کنٹین دیٹ، اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی ملے گی، آپ یہ فیل کرتے ہیں نا، خواہش ہے آپ کے اندر، آپ کو یہ موبائل چاہیے، آپ کو یہ موبائل مل جاتا ہے تو آپ سیٹسفائی فیل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ یہ جس موبائل کے ساتھ آپ نے اپنی خوشی اور اطمینان کو جوڑا وہ ٹیمپورل ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی خوشی بھی ٹیمپورل ہے۔ جو خوشی آپ کو جاوداں نہیں مل رہی، جو خوشی آپ کو ٹیمپورل مل رہی ہے، جو عارضی طور پہ آپ کے ساتھ آئی ہے، اس نے جب یہ موبائل ختم ہو جائے نا تو وہ خوشی بھی آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ تو اصل خوشی کیا ہے؟ جو آپ کے اندر سے جنریٹ ہو، جو آپ کو آپ کے گاڈ کے ساتھ جوڑ دے۔ ونس یو آر کنیکٹڈ ود یور گاڈ، تو دیز مٹیریل، یہ کلر آپ کو کلر لیس نظر آئیں گے، یہ مٹیریل آپ کو جو ہے وہ مٹیریل لیس نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اصل کنیکٹیوٹی کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لیا ہوا ہے۔ سر ہم نے دیکھا کہ ایک انڈین ایکٹر جو ہے، ہی از ویلدی، ہی ہیز فیم، لیکن اس کے باوجود اس نے سوئسائڈ کیا۔ آپ اس کی سوئسائڈ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، یہ جو آپ ابھی کویشچن کر رہے ہیں، یہ جو میں نے پچھلے سیکشن میں جواب آپ کو دیے، یہ اسی سے ریلیونٹ ہے۔ میں نے کہا کہ جو فیم ہے، جو ویلتھ ہے، جو دنیا کے یہ علائشیں جو ہیں جن کا تعلق آپ کی یہ مٹیریلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دیکھیں یہ تمام چیزیں اس شخص کے پاس موجود تھی۔ ہی ہیڈ فیم، ہی ہیڈ ایوری لگژری ون ارج فار، جو بھی کوئی خواہش کرتا ہے تو اس کے پاس تھی۔ گاڑی ہے، موبائل ہے، فیم ہے، زندگی کی ہر سہولت اس کے پاس موجود ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے بتایا نا آپ کو، یہ عارضی طور پہ آپ کے اندر وہ اطمینان لے کے آتی ہیں، یہ عارضی طور پہ آپ کے اندر خوشی لے کے آتی ہیں، یہ آپ کو پرماننس نہیں دے سکتی۔ ایک خوشی ہے نا، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ایک گاڑی ہو تو وہ آپ کو مل گئی، گاڑی کی وجہ سے آپ کے اندر ایک ہیپینس، کنٹینٹمنٹ آئی کہ میں نے زندگی میں یہ حاصل کیا۔ کل وہ گاڑی نہیں ہوگی، یا کوئی نیا ماڈل آ جائے گا
تو اس گاڑی کی جو کنٹینٹمنٹ ہے, جو ہیپینیس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو اس کی اٹ وڈ گو ڈی ویلیوڈ, وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی. تو وہ جو آپ اسپیسیفک کیس کی بات کر رہے ہیں, ایک انڈین ایکٹر جس نے سوسائڈ کیا, دیکھیں کہ جب کوئی ایک دماغ, کچھ ایسے زندگی کے اندر بگ کویشچنز ہیں, جب انسان ایک زندگی کے حاصل کے اس لمحے پہ پہنچتا ہے جب اس کو یہ ساری چیزیں فیک نظر آتی ہیں, یہ جو ہم نے اسٹیٹسز بنائے ہوئے ہیں, یہ جو ہم نے ایک مٹیریلسٹک سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں, مینٹیلٹیز بنائی ہوئی ہیں, جب انسان ان گہرائیوں سے گزرتے ہوئے ان منازل کو طے کرتا ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے اسے محسوس ہوتا ہے یہ جن چیزوں کو حاصل کرنے میں ہماری پوری دنیا, ہماری تگ و دو, ساری جوہتیں ایک ہی سائڈ پہ لگی ہوئی ہیں, جب وہ اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دس از واٹ آئی واز اسٹرائیونگ فار, اس کے لیے میں جدوجہد کر رہا تھا. یہ تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائی لائف, بیکاز لائف از سم تھنگ ایلس, بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو کنٹین سم تھنگ ایلس. لیکن سر جب وہ دیکھتے ہیں کہ آل دیز تھنگز آر نتھنگ, تو کیا لائف کو اس طرح ختم کر لینا یہ ہی اس کا مطلب کہ لائف کا میننگ ہے اس کے لیے کہ یار میں ابھی اپنی لائف کو ختم ہی کر لوں؟ دیکھیں میں نے آپ کی پیشنس یا صبر جو لائف کے اندر ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں اب دو چیزوں کو اس میں مکس اپ کر رہے ہیں. پیشنس آپ مذہب سے ڈرا کر رہے ہیں, باقی جو دوسرا آپ کا پارٹ آف کویشچن ہے وہ اس کی بات میں نے پہلے کر دی پہلے آپ کے سوال میں, جی کہ دا پرسن ہو گیٹس ٹو نو دس کہ دس از ناٹ بیسیکلی دا لائف, دس از اے ٹیمپورل اسٹے. If somebody gets irritated by this temporal stay, he wants to have that original life. So they commit such kind of things. I am not saying that was the reason behind his suicide. But there have been so many other factors. مطلب اس کے اس طرح تو ہم اس کے ایکٹ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے ٹھیک کیا. مطلب سوئسائڈ کرنا تو پھر مقصد نہیں ہے لائف کا, کہ اگر بندے کو کچھ مل گیا تو دیکھتا ہے اس کو کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سوئسائڈ کر لیتا ہے. اگر کچھ کسی چیز کے لیے وہ اسٹرائیو کرتا ہے اس کو نہیں ملا تو پھر بھی وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. سوسائڈ کرنا مطلب یہ تو دیکھیں سوسائڈ جو ہے گناہ بھی ہے, جرم بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سوسائٹی کے اندر ایول بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. قانون بھی اس کو منع کرتا ہے, شریعت بھی اس کو منع کرتی ہے, ہمارا معاشرہ بھی اس کو منع کرتا ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو, سوسائڈ جو ہے ایک زندگی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے آپ کے اوپر, آپ اس سے انکار کر رہے ہیں, تو سوسائڈ نہیں کرنا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اب یہ جو آپ اسپیسیفک کیس کی بات کر رہے ہیں, اس کو جب میں نے اسٹڈی کیا اس کو, تو آئی کیم ٹو نو دا فیکٹ دیٹ ہی یوز ٹو تھنک اباؤٹ دی بگ کویشچنز آف یونیورس. ہی یوز ٹو تھنک اباؤٹ دا انتھنکیبل تھنگس جو انسان کے سامنے ہوتی ہیں, جو ہوتی ٹرانسپیرنٹ ہیں لیکن بڑی مسٹیریس ہوتی ہیں. آپ کے سامنے کچھ چیزیں اتنی کلیئر ہوتی ہیں لیکن آپ ان پہ سوچتے نہیں تو وہ مسٹیریس ہو جاتی ہیں. مسٹیریس ٹرانسپیرنسی آپ کے سامنے, مثال کے طور پہ یہ جو ایک لفظ ہے محبت, دوستی, پیار, احسار, یہ بہت سارے ایسے جذبات آپ کے اندر ہیں, اتنے کلیئر ہیں آپ کے اندر, لیکن جب آپ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے آپ بیان نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ مسٹیریسلی ٹرانسپیرنٹ ہیں, کیونکہ آپ نے ان پہ کبھی توجہ نہیں دی. تو اسپیسیفکلی اس کیس کے بارے میں جب when I studied about him, تو I came to know that he used to think about these things. تو جب آپ ایک لائف کی اس فلسفی کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں, اس میننگ کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک ٹیمپورل اسٹے بنایا ہوا ہے, یہ جو ہم نے سو کالڈ سیلف ٹیلرڈ قسم کی جو ایک اسٹیٹسز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے جن کے اندر پرماننس نہیں ہے, یہ پیرشبل چیزیں ہیں ساری کی ساری, تو انسان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, انسان اصل کی تلاش میں نکل جاتا ہے. اور اصل کی جو تلاش ہے وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے, وہ قلندرانہ کام ہے. یہاں سر آپ مذہب کی اہمیت کو تھوڑا سا واضح کریں. اب مذہب بالکل مطلب جب آپ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں, فار ایگزامپل بدھسٹ جو ہیں ان کے جو لارڈ بدھا تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز ویری ویلدی پرسن, وہ ایک رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے, اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اور ایک مطلب کہ فارسٹ میں جا کے انہوں نے وہ ہی اسٹارٹیڈ میڈیٹیٹنگ. تو اٹ مینس کہ یہ ویلدی چیزیں, جیسے آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ لائف کا اصل نہیں ہے, تو اصل مذہب ہمیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ مذہب کی کتنی امپورٹنس ہے بندے کو اس طرح کے ایکٹس سے بچانے کے لیے. مطلب سوئسائڈ کر لیتا ہے بندہ,
किसी और एक्सट्रीम स्टेज पे चला जाता है। देखिए तो आप मज़हब ने तो इसको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया, उसको कहा कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे दी है, आप उस ब्लेसिंग से मुनहरिफ हो जाएं सुसाइड की शक्ल में, तो मज़हब तो इसको टोटली तौर पे मतलब खुदा के करीब एक गुनाह है और कभी भी मज़हब इसको सेकंड नहीं करता। दूसरा मज़हब का तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर नुक्ता नज़र है कि ये तो मतलब टोटली प्रोहिबिटेड है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। और हमारे मज़हब में तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इंसान अगर अपने आप को भी मारे तो वो भी बेसिकली जान लेने के मुतरादफ़ है, तो वो कत्ल तो पूरी इंसानियत का है। तो हमारे मज़हब में तो इस चीज़ को बड़े वाज़ेह तौर पे इसकी ममानियत है और बड़ी सख्ती के साथ इसकी ममानियत है। और हमारे कानून में भी इस तरह की चीज़ मौजूद है, मतलब अगर आप कोई सुसाइड कमिट करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होती है। आप अगर बच जाते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। दूसरा ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया ना, कुरान के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है जिसकी ज़ात से दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा हों। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, और इसका मिसाल के तौर पे ये मैं मानता हूँ कि जो खुदा के रास्ते में देना है वो देना नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप जब आसानियाँ बांट रहे होंगे तो आसानियाँ आएंगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ आप किसी को दे नहीं सकते ना, आपका ये हक़ नहीं है कि वो खुदा ताला से वो चीज़ मांगे। आप किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो आप मत कहें खुदा से कि मुझे इज़्ज़तदार बनाओ। आप किसी को कुछ खिला नहीं सकते तो आप अपनी गुर्बत के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला से दुआ या जस्तजू ना करें। आप वही चीज़ के मांगने के, जस्तजू करने के, हाथ फैलाने के, दुआ करने के हक़दार हैं जो आप दूसरों को देते हैं। और अल्लाह के राह में जो इंसान देता है, और जब ये मटीरियल्स को आप मटीरियल्स के पीछे भागेंगे आपसे दूर भागेंगे, मटीरियल से दूर भागेंगे आपके पीछे भागेगा। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब आपके अंदर कंटेंटमेंट आ जाती है, जब आपके अंदर एक हम आंगी आ जाती है, ज़ात के अंदर एक ठहराव आ जाता है। वो जैसे मीर तकी मीर का एक शेर है बहुत रेलिवेंट है, वो ये कहते हैं कि आंधियाँ भी चली तूफ़ान भी आए, आंधियाँ भी चली तूफ़ान भी आए, मगर एक फूल से चिमटी तितली ना गिरी। तो ये फिर बड़े बड़े तूफ़ान, ये जो आपके एक्सट्रीम मोमेंट्स आते हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस आ गई तो आप पागल हो गए, एक्सट्रीम जो है वो आपके ऊपर गम आ गया तो आप पागल हो गए। कोई बंदा आपकी तारीफ़ कर दे आप फूल जाएं, आप कमज़ोर शख्स हैं। कोई बंदा आप पे तनकीद कर दे, आप गुस्सा कर जाएं, आप कमज़ोर शख्स हैं। जो अपने असाब का मजबूत होता है, जो अपने ख़यालात का मालिक होता है, जो अपने जज्बात का मालिक होता है, वो इन बैरूनी क़ुव्वतों से, ये बैरूनी हमलों से या एक्सट्रीम मोमेंट्स जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, ये लाइफ आपको टेस्ट देती है, टेस्ट करती है, ट्रायल करती है। बंदा वही कामयाब होता है जो इनके अंदर ठहराव के साथ खड़ा रहता है, तवाज़ुन के साथ खड़ा रहता है, बैलेंस पर्सनैलिटी के साथ खड़ा रहता है। ठीक है यार, कुछ छिन गया तो फिर क्या है, कुछ मिल गया तो फिर क्या है। अगर कुछ मिल गया तो ये मेरा तो नहीं है, तो उससे मैं खुश क्यों हो जाऊँ। अगर कुछ छिन गया तो ये मेरा तो नहीं है ना, मैं इससे परेशान क्यों हो जाऊँ। जब आप ये ख़यालात अपने अंदर लाएंगे तो आपकी शख्सियत जो है वो बड़ा एक उसमें निखार आएगा, सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी आप हमें टाइम देते रहेंगे, कुछ इस तरह के टॉपिक्स को हम लेके आएंगे। जी ज़रूर, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया।